السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الحج مکمل ہونے جا رہی ہے۔ کل آپ کے سامنے سورۃ الحج کی آخری آیت کی تفسیر بھی آئی تھی۔ آج سورۃ المؤمنون شروع ہوگی جو 18ویں پارے کی پہلی سورت ہے۔ سورۃ المؤمنون کی تفسیر سے پہلے کچھ ضمنی بات ہیں جو ضروری ہیں اور سمجھنے کی باتیں ہیں۔ وہ اس عنوان کو لے کر ہے کہ دعوت کے کام کے لیے چند شرائط ہوتی ہیں۔ جو سورۃ الحج کی آخری آیت ہیں ان میں بالخصوص خاص طور سے دعوت کے کام کے لیے جو شرائط ہیں ان کی طرف بھی متوجہ کیا گیا ہے۔ دعوت مؤثر اس وقت ہوتی ہے جب داعی کی زندگی اور اس کی دعوت میں مطابقت ہو۔ داعی کی زندگی یعنی دعوت دینے والے، اللہ کی طرف بلانے والے کی دعوت میں اور اس کی زندگی میں مطابقت ہو۔ مطلب یہ ہے کہ جس کام کے لیے وہ لوگوں کو آمادہ کر رہا ہے، جس نیک کام کی طرف وہ لوگوں کو بلا رہا ہے، وہ خود بھی اس نیک کام پر، اس نیک عمل پر پوری طریقے سے مامور ہو۔ تو دعوت مؤثر اسی وقت ہوتی ہے جب داعی کی زندگی اور اس کی دعوت میں مطابقت ہو، ربط ہو۔ اگر ایسا نہیں ہوگا تو اس کی دعوت کا خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوگا۔ لوگ یہ کہہ کر چھوڑ دیں گے کہ یار یہ کہتے تو کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں۔ یہ کہیں گے یہ دوسروں کو تو دعوت دیتے ہیں، خود ان کے اعمال درست نہیں ہیں۔ تو لوگ اس کی بات کو سنجیدگی سے نہیں لیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے پس نماز کا اہتمام کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اور اللہ کے دین کو مضبوط پکڑو۔ نماز بدنی عبادات میں سب سے اہم عبادت ہے۔ نماز بدنی عبادات میں سب سے اہم عبادت ہے، اور زکوٰۃ مالی عبادات میں سب سے اہم عبادت ہے۔ بس ان دونوں عبادتوں کا خصوصیت سے اہتمام کرو اور اللہ کے دین کو مضبوط پکڑو۔ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اللہ کے دین کو مضبوط پکڑو یعنی تمام ہی احکام شرعیہ کی پابندی کرو۔ قرآن اور سنت سے، قرآن مجید سے اور سنت نبویہ سے تمسک کرو، پوری طریقے سے عمل کرو، ان کو ہر حال میں لازم پکڑو۔ اس طرح اپنی زندگی کو خوب سنوار کر دعوت و تبلیغ کے لیے نکلو۔ آج اکثر ایسا ہوتا ہے کہ دعوت و تبلیغ میں ہم نکلتے ہیں تو اکثر کا تو یہ حال ہو جاتا ہے کہ بس اب میں لوگوں کو دین کی دعوت دینی شروع کر دوں۔ جذبہ اچھا ہے لیکن طریقہ کار سیکھنا پڑتا ہے۔
تو دعوت و تبلیغ کے لیے پہلے اپنے آپ کو بھی پوری طریقے سے علم میں دینی علم سے مزین کرنا پڑے گا۔ اگر اللہ کے تعلق سے ہم دعوت دے رہے ہیں لوگوں کو، تو اللہ کی ذات پر جو لوگ کچھ سوال کریں تو ان سوالات کے جوابات بھی ہم صحیح طریقے سے دے پائیں۔ تو اسی چیز کو بتلایا کہ اپنی زندگی کو خوب سنوار کر پھر دعوت و تبلیغ کے لیے نکلو، اور جب دعوت و تبلیغ میں نکل گئے، اب اس کے بعد ہماری زندگی میں اور ہماری دعوت میں مطابقت ہونی چاہیے۔ نہیں تو جن لوگوں کو بھی ہم نے دین کی دعوت دی ہے وہ خود یہ دیکھیں گے کہ ہم سے تو یہ کہہ رہے تھے نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، داڑھی رکھو، حقوق اللہ اور حقوق العباد ادا کرو، ایک دوسرے کے ساتھ اچھے سے پیش آؤ، معاملات صاف رکھو، اور خود صحیح نہیں ہے۔ تو اب جو دین کے قریب آئے تھے وہ بھی پیچھے ہٹتے چلے آئیں گے، وہ بھی پھسل جائیں گے، کہ جب دین کی دعوت دینے والے ہی دین پر نہیں چل رہے ہیں تو پھر وہ ایٹومیٹک وہ دین سے پھسلتے چلے جاتے ہیں۔ تو خوب اپنی زندگی کو سنوار کر دعوت و تبلیغ کے لیے نکلو، اور اپنے سب کاموں میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرو۔ وہ تمہارے کارساز ہیں، ہوا مولاکم، وہ پیچھے کے احوال سنواریں گے۔ فنعم المولا ونعم النصیر، بس کیسے اچھے کارساز ہیں، یعنی تم خود اپنے کام ایسے نہیں سنوار سکتے جیسے وہ سنواریں گے، یعنی اللہ تعالیٰ۔ ونعم النصیر، اور کیسے ہی اچھے مددگار ہیں، یعنی دعوت کے کام میں بھی وہ تمہاری قدم قدم پر مدد کریں گے، تمہیں تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ تو سورۃ الحج کی یہ آخری آیت کے تعلق سے کچھ ضروری بات تھی جو آپ سے کرنی تھی۔